ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صدر آل پاکستان انجمن تاجران جاوید قریشی صاحب۔ جاوید صاحب السلام علیکم اور شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ صرف اس ایک یہ جو تکون عمارت ہے، اس ایک عمارت میں صرف کروڑوں اربوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ یہ کاروبار کروڑوں ارباں روپے یہ ایک طرف چلے جاتے جاوید صاحب جب ایک شخص بھی وہ کالا سیاہ زندہ جل کے کھڑکی سے، جب اس کی ہم بہت ساری چیزیں دکھا نہیں سکتے لیکن سوشل میڈیا جو چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں، ایک شخص نے جو ویڈیو بنائی ہے، میرے خیال سے وہ ہمارے سسٹم کے منہ پہ تماچا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیجئے لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا انیشل ریئیکشن، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، مطابق 11 افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کے چینل کا کہ تاجروں کا موقف جاننے کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انتہائی دل خراش واقعہ ہے، آج تیسرا روز ہے اور ادھر جو یہ سانحہ جو ہوا ہے، اس سانحے کے اندر جو لوگ زندہ جل گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11 افراد یہاں شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 60 سے 80 افراد اب تک مسنگ پرسن ہیں۔ ایک معجزہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ خیر خیریت سے ہو اور وہ زندگی کے آمین آثار وہاں نظر آئیں۔ آمین۔ لیکن میں حکومت وقت سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے شہر کے اندر جو انٹرنیشنل سٹی ہے، جہاں سے اربوں اور خربوں روپے کا آپ ٹیکس لیتے ہیں، وہاں آج جہالت کے دور کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو آواز دے کر یعنی پوچھا جا رہا ہے کوئی زندہ ہے تو باہر آ جائے۔ ان کے پاس کوئی جدید جو ہے وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے، جو ایک جدید ٹریننگ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس کے اندر ایک فائٹر بھی جو شہید جی ہوا ہے، ہم اس کے خاندان کے ساتھ بھی اس کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ یہاں 1200 سے اوپر جہاں دکانیں ہیں، وہاں سیفٹی کا انتظام کا نہ ہونا، اور اس طریقے سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ سفارش اور پیسوں کے بنیاد پر لوگوں کو جو میپ منظور کر دے دیتی ہے۔ اب مجھے بتایا کہ تاجر برادری کس کا گریبان پکڑے، خاصن گورنمنٹ کا پکڑے یا وفاق کا؟ ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات اور NFC ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے، آج 17 سالہ بلا آگے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے۔ مجھے بتائیں کہ کراچی کی عوام صرف لاشیں اٹھانے کے لیے بچی ہے۔ کبھی انہیں ڈمپر آ کر مار جاتا ہے، کبھی کوئی اور ٹارگٹ کلنگ کر جاتا ہے، اور اب یہ جیسے آتش کی جو ہوئی ہے گل پلازا میں، تو یہ خون کن پر تلاش کیا جائے؟ یہ قتل کا کیس کن کے اوپر ہو؟ میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ یہ جو لوگ، یہ ایک فرد نہیں شہید ہوا، یہ خاندان پورا شہید ہوا ہے۔ مجھے بتائیں ان کے گھر میں آج صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے کس طریقے سے بے قرار ہے، لیکن حکومت ان کے پاس ریسکیو کا کوئی جو ناقص جو نظام ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ میں نے مانا پاک آرمی کی ٹیمیں آئی، میں سلام پیش کرتا ہوں رینجرز کو، پاک آرمی کو، نیوی کو، سندھ پولیس کو، انہوں نے ریسکیو کے کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ شاید یہ ٹیمیں نہ پہنچتی تو یہ سانحہ اس سے بڑا ہو سکتا تھا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہے۔ جب کل میرے بیان کے بعد شام کے ٹائم جب وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ایک سرسری دورہ کر چلے گئے، اس کے بعد میئر صاحب وہاں بیٹھے، لوگوں نے احتجاج کیا ان کے خلاف کہ آپ کہاں تھے۔ یہ کسی اور ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہوتا تو وہ پوری کی پوری جو کیبنٹ ہے اور وہاں کے جو کرتا دھرتے وہ ریزائن دے کر اپنے گھر میں لے جاتے۔ جاوید صاحب، اگر شروع میں ہی اقدامات پہلے سے کر کے رکھے گئے ہو اور یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی بلڈنگ ایسی موجود ہے جس میں اگر ایسی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کس طرح سے باہر نکالا جائے گا، اور اگر جس بلڈنگ میں ایسے اقدامات نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس پر کنڈیشنز لگائی جائیں، دکانیں کم کی جائیں، دیگر چیزیں کم کی جائیں تاکہ ایک فائر ایگزٹ وہاں پر بنا دیا جائے۔ اگر یہ اقدامات کر لیے جائیں تو پھر آپ اور میں بیٹھ کر یہ افسوس نہ کر رہے ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا اور واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کہاں تھے یا میئر صاحب کہاں تھے۔
میں فیصل آپ ہم بیٹھ کر اس دکھ کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. جو لوگ وہاں پر ابھی لاپتہ ہیں ان کی فیملیز کیا سوچ رہی ہیں, جو شہداء ہیں ان کی فیملیز اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہیں, ہم سوچ کر بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ان سب لوگوں کے دکھ میں ہم شریک ہی ہو سکتے ہیں, کنڈولنسز ہی کر سکتے. لیکن کل وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ بلڈنگز کو آرڈر میں لے کر آئیں, ان کو سسٹم کے اندر لے کر آئیں, تو تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج پہ چلی جاتی ہے, اسٹرائک پر چلی جاتی ہے, ہمیں کارروائی کرنے کی موقع نہیں دیا جاتا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس واقعے کے بعد کیا ایک دفعہ تاجر برادری اکٹھی ہوگی اور یہ سوچے گی کہ جہاں جہاں بھی ایسی مارکیٹس موجود ہیں, اگر اس میں فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے ایگزٹ موجود, تو وہاں ایگزٹس بنائے جائیں. اگر دکانیں زیادہ ہیں ان کو کم کیا جائے, ان لیٹ آؤٹ لیٹ میک شور کی جائے کہ سیفٹی ہو وہاں پر. دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ صاحب اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا ملبہ تاجر برادری پہ ڈال دیتے ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو ادارے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں, کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ اور کب تاجر برادری نے اسٹرائک کی, اور کب کہا کہ ہماری یہ دکانوں کا سائز چھوٹا کر دیں, ایگزیکٹ ان کے بڑھا دیں؟ یہ سارے کا سارا جھوٹ کے اوپر ان کا بیانیہ ہے, اور اس جھوٹ کے سارے پر یہ اپنے اوپر یہ داغ لگنا نہیں دینا چاہتے کہ یہ اتنے بڑے ثانیہ کے پیچھے حکومت کی نااہلی ہے. اور یہ تمام جانیں بھی ہماری جائیں, مال بھی ہمارا جائے, اور الزام بھی تاجر برادری پر آئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہم سے؟ کیا لینا چاہتی ہے؟ کیا آخر ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ اسے ختم کر دینا چاہتی ہے؟ یہ صرف جو ادارے ہیں ان کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, آپ کا میڈیا جانتا ہے کہ کسی ادارے میں چلے جائیں, بغیر سفارش اور بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا. مجھے بات بتائی جائے کہ انٹرنیشنل سٹی, آج پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے جی ہاں. کہ آج 30-32 گھنٹے ہو گئے, یہ آگ ان سے بجھ نہیں سکی, ریسکیو کا کام مکمل نہیں ہو سکا. تو مجھے یہ بات بتائیں, اس میں تاجروں کی غلطی ہے؟ آپ کے پاس جو آلات ہیں اس کے اندر بھی جو فائر ٹینڈر کو جو دیے تھے وہ بھی وفاق کی طرف سے 1 کچھ جو روپے جو وفاق نے دیے تھے, اس کے بعد وہ بھی کانٹریکٹ ان کا ختم ہو گیا. کیا یہ سوئے ہوئے ہر ثانیے کے بعد یہ دوسرے ثانیے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں؟ جاوید صاحب 2016 سے جو یہاں آگ لگ رہی ہیں, یہ میں باقی ملینیم مال, آر جے مال اس کو چھوڑے ہیں, یہ پیچھے جو ہے رمپا پلازا اس میں بھی لگ چکی ہے, یہ ادھر بھی لگ چکی. تو اور 2016 کی میں پتہ کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ 2016 میں اسی جگہ پہ اسی گل پلازا میں ایک آگ لگ چکی تھی. 2016 سے 2025 میں ہم نے 26 میں کیا سیکھا؟ نیل بٹا سناٹا. آپ جو بات کر رہے ہیں, مجھے دیکھیں تنقید جو ہے دل بھر کے ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں. ابھی کیونکہ ہم بار بار ایک فوٹیج چلا رہے ہیں جس پہ میں بھی روحانسا ہو رہا ہوں, لیکن کسی طریقے سے اپنے آپ پہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. میں بلیو نہیں کر سکتا کہ سال 2026 میں جب مجھے یہ پتا چلے کہ میرا کوئی پیارا خدا نہ خواستہ وہ ایک عمارت میں پھنسا ہوا ہے, وہ رات کے 1 بجے, 1:30 بجے, 2 بجے تک کال کر رہا ہے کہ میں اندر مسجد میں چھپا ہوا ہوں, مجھے آ کے کوئی بچا لے, خدا را مجھے بچا لے. میرے پاس آڈیو میسج آئے, میرے خدا نہ خواستہ کسی جاننے والے کا, وہ کہے میرے چاروں طرف آگ ہے, مجھے آ کے کوئی بچا لے, اور اگر مجھ سے نہیں کوئی بچا سکتا تو مجھے معاف کر دے. تو ایسی صورتحال میں سال 2026 میں جہاں دنیا میں آگے شادیوں کا سیزن ہے, کتنا لوگ پھنسا ہوگا؟ دیکھیں جی, اس وقت اندازے کے مطابق 2,500 سے 3,000 افراد بلڈنگ کے اندر موجود تھے, اور وہاں جب یہ بھگدڑ بچی تو کچھ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ وہاں سے نکلے, اور کچھ لوگ جب راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پائے. اب یہ جو فگر جو آپ بتا رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, یہ وہ فگر ہے جو ریکارڈ پہ آئی ہے, اور جو لوگوں کا ایکسیس ہی نہیں ہے, انہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہاں انٹری کر رہی ہے, وہ فگر اس سے بڑی ہے. آج مجھے بات بتائیں کہ اتنا بڑا ملک, 25 کروڑ کی عوام, کیا اس ملک کے اندر کوئی بھی حکمران ایسا ہے جو وہ آ کے ان کی داد رسی کرے؟ کیا ان لوگوں کے اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی؟ آج پورا ملک, پوری تاجر برادری سوگ کے عالم میں ہے. آج ہم نے اپنی مارکیٹوں میں دعائیں تقریبات رکھی ہے, 3 دن کا ہم نے جو سوگ کا اعلان کیا ہے. جو والنٹری طور پر اپنے کاروبار بند کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی اپیل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور آنے والے جو وقت ہے اس کی پیش رفت حکومت کو پہلے کر لینی چاہیے کہ ان لوگوں کو خدا را قتل عام بند کیا جائے. میں اسے قتل عام کہتا ہوں,
हुकूमत को खुदारा हुकूमत को सोचना चाहिए, ये इस लालच में ना पड़े कि ये देखे इंसानी जान से ऊपर कोई चीज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।